السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو میں ویلکم کرتی ہوں، نئے کورس کی، نئے لائف سٹائل کا آپ آغاز کر رہے ہیں۔ اس سفر میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اکثر اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھنے آئے ہیں اور قرآن سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں گے تو وہ بس ہمارے ذہن میں پہلی سوچ بس یہ آتی ہے، اچھا نمازیں اچھی ہو جائیں گی، عبادات اور ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ہماری اپروچ اکثر اوقات بہت ٹنلڈ ہوتی ہے، بہت نیرو طریقے سے، چھوٹے طریقے سے، سوراخ میں ہم دیکھتے ہیں زندگی کو۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے بھی ہماری جب ایز اے اسٹوڈنٹ وہ اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں کس لیول پر پڑھائی کرنی ہے، کس لیول پر ہر بات کو سمجھنا ہے، تو ہم تھوڑا سا گھبرا بھی جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، اور آپ کے ساتھ بہت سے ٹیچرز بھی ہیں، ان کے اوپر بھی ایسے ہی پریشرز ہوتے ہیں، اور میرے اپنے لیے بھی یاد دہانی ہے کہ ہم وقت کا بہترین استعمال کیسے کریں، اس کے لیے کیا اصول بنائیں۔ یہاں پر الحمدللہ جب میں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا تو میں ویسی تھی جیسے عام لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں سوسائٹی میں نظر آتے ہیں۔ میری ساری پروڈکٹیوٹی قرآن کے سفر میں آئی ہے۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر ابھی میں کچھ بھی کام کر رہی ہوں وہ اس قرآن سفر کے ساتھ ہی ہیں۔ اور جب بھی کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو مینیج، تو میں کہتی ہوں آپ قرآن کے اسٹوڈنٹس بن جائیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت رہنمائی ملتی ہے۔ بہت سارے جو ہم نے اپنے اوپر بوجھ زندگی میں ادھر ادھر لادے ہوتے ہیں وہ ہم سب اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان میں کیا کیا چیلنجز ہیں۔ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ہماری زندگی میں وقت کے حساب سے دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اوپر ذمہ داریاں بہت ساری ہیں اور میں ان کو کیسے پورا کروں۔ تو اس میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا صحیح ہمیں استعمال نہیں آتا۔ اگر ہم وقت کا صحیح استعمال سیکھ لیں تو بہت سے جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کا خوشحالی کے ایام میں سخت حساب کرنے والے دن سے پہلے محاسبہ کرو، کیونکہ جس نے خوشحالی میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس کا انجام رضا کا حصول اور قابل رشک ہونا ہے، اور جس کو اس کی زندگی نے غافل رکھا اور خواہشات نے مصروف کر دیا اس کا انجام ندامت اور خسارہ ہے۔ جب ہم نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، نفس کا محاسبہ کیا ہے کہ ہم سچویشنز کو بلیم نہ کریں۔ اتنا پڑھاتے ہیں باجی، اتنا پڑھاتے ہیں کہ کمر توڑ دی پہلے دن میں۔ میں تو اس لیے پڑھنے آئی تھی، یہاں زیادہ پڑھنا نہیں پڑے گا، یہاں تو زیادہ پڑھنا پڑ رہا ہے، اب میں کیا کروں، میرے سے تو کام نہیں پورے ہو رہے، میرے سے تو امانتیں ہی نہیں پوری ہو رہی۔ اور کبھی کبھی ایون ٹیچرز کو بھی ایسا محسوس ہوگا، بڑی خوشی خوشی کوئی ٹیچر ٹیچنگ کے لیے آئے اور وہ کہ ہیں پیپر بھی چیک کرنے ہیں، اسائنمنٹس بھی بنانی ہیں، پہلے تیاری بھی کر کے آنی ہے۔ ہر ایک کے لیے مشکل ہو جاتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جو بھی ہم کام کر رہے تھے اب ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہمیں بتایا وہ کیا ہے کہ نفس جو ہے اس کا خوشحالی کے ایام میں سخت حساب والے دن سے پہلے محاسبہ کرو۔ سخت حساب والا دن کون سا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہے، ہر پارے کے بعد پیپر ہونا ہے، تو سخت حساب والا دن پہلے بھی آ جائے گا۔ ویکینڈ پہ سخت حساب کس نے لینا ہے؟ امی نے۔ کمرے کی صفائی، اور سارا دن پڑھتی رہتی ہو بیٹا جی ذرا تشریف لے آئیں کچن میں بھی۔
اگر ڈیلی ہوتا ہے تو ماشاءاللہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے مواقع دیے ہوئے ہیں، آپ کے نفس کا حساب ڈیلی چل رہا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو ہر وقت الرٹ رکھیں، ڈیلی اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کریں۔ ہم کہتے ہیں اچھا آخرت دور کر لیں گے آہستہ آہستہ، ٹھیک، لیکن جب ہم سوچیں کہ ہر وقت ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی تیاری ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کچھ آپ کی فرینڈز ایسی ہوں گی، آپ کو شروع میں بتا دیا گیا کہ جب پارا ختم ہوگا یا شروع میں ہم کرتے ہیں کہ نصف ہوگا تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک دن آپ کلاس میں آئے اور آپ کو کہا سرپرائز آج نصف پارا ہو رہا ہے اور کل آپ کا ٹیسٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی پتا چل رہا ہے کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اندازاً اگلے ہفتے تک ہمارا ٹیسٹ ہو جانا ہے۔ تو جو اپنے نفس کا محاسبہ یہ نہیں کرتا کہ بھی ڈیلی مجھے اپنے لیسن کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے لیے مشکلات کیسی رہیں گی؟ تھوڑی یا زیادہ ہوں گی۔ اسی لیے جیسے ہی کوئی ٹیچر اناؤنس کریں گی کہ آپ کا 2 دن کے بعد ٹیسٹ ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں۔ میں نے اس طرح کی ایکسپریشن کو اپنی کلاس میں حرام قرار دیا ہوا ہے، کیونکہ اگر میرے اسٹوڈنٹس یہ ایکسپریشن دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ وقت پر اپنا کام نہیں کر رہے، اور اس کا کیا مطلب ہے میں وقت پر ان سے کام نہیں کروا رہی، اور اس کا کیا مطلب ہے مجھے وقت پر اپنا کام نہیں کرنا آتا۔ تو ہر ایک کے ساتھ چین جڑتی ہے۔ اگر میں ڈیلی اپنے اسٹوڈنٹس کو چیک کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں وقت پہ پڑھ رہے ہیں، جن کے جو چیلنجز آ رہے ہیں وہ کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وقت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بہت طرح کے لوگ ملتے ہیں، اس کو ہم ڈفرینٹ طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ مختلف جگہوں سے اگر ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز پڑھیں گے تو آپ کو مختلف آئیڈیاز ملیں گے، بڑے انٹرسٹنگ آئیڈیاز ملیں گے۔ مثلاً وقت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ان کے ساتھ ہمارے کنیکشنز ہوتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ ماضی میں رہتے ہیں، جو لوگ اپنے ماضی میں رہتے ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں میری زندگی کے دکھ، مجھ سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی۔ آیت آ رہی ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اپنے ایمان پہ کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ آپ کو اتنے انڈیکیٹرز مل رہے ہوتے ہیں ڈیلی کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، اس سے ریلیشن شپ ایسے بنانا ہے، اپنے بہت سے مسئلوں کو ایسے حل کرنا ہے، لیکن وہ پاسٹ میں ہے۔ صبح میرے ساتھ گھر میں یہ ہوا تھا، 2 دن پہلے یہ ہوا تھا۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اوور لوڈڈ ہوتے ہیں اور وہ اس پاس میں رہتے ہیں، اور وہ جو اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس پہ توجہ نہیں دے پاتے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے پاسٹ کے جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کی لسٹ بنا کے اپنے پاس رکھ لینی چاہیے، چاہے وہ کوڈڈ لسٹ بنائیں، چاہے آپ وہ تفصیلی لسٹ بنائیں، آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کس طرح کمفرٹیبل ہیں۔ جب آپ قرآن کا لیسن پڑھتے ہیں تو اس میں سے اس کا وقت کا بہترین استعمال یہ ہوگا سلوشن ڈھونڈیں کہ اچھا اس آیت سے مجھے کیا پتا چل رہا ہے، اس آیت میں میرے لیے کیا کیا رہنمائی ہے۔ اور اس میں بھی میں نے 2 طرح کے رویے دیکھے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو کمپلیٹلی مجرم بنا دیتے ہیں۔ باجی آج جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا جہنم والی، میں ساری رات نہیں سو سکی، مجھے خواب ہی آ رہے تھے کہ میں نے جہنم میں جلنا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کتنا بیلنس ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی آیات آ جاتی ہیں جو جنت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون سے رویوں کو اختیار کرنا ہے۔ تو ہم ٹھیک ہے اپنے گناہوں کو سوچ کر اس پہ فخر نہ کریں، جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم ضرور شرمندگی اور ندامت رکھیں۔ تھوڑی سی ہمیں ہونی چاہیے فیلنگ کہ میں نے اچھا نہیں کیا، اور ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچایا، جو بھی اسباب بنے پر اللہ کا اتنا شکر ہے، اور اب میں پڑھ رہی ہوں اور اب مجھے ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے
کہ میں اپنا پاتھ بدل سکتی ہوں. ابھی تو میں زندہ ہوں نا, سانس لے رہی ہوں, میرے ہاتھ میں بہت کچھ ہے, تو میں اپنے آپ کو ساتھ ساتھ بدلوں گی. تو پاسٹ میں نہیں رہنا. پاسٹ ہمارے لیے صرف لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پاسٹ میں مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں, وہ مجھے ریپیٹ نہیں کرنی, مجھے ان میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس لیے کلاس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ وہاں بیٹھ کر بھی کچھ پرانی باتیں سوچ رہے ہیں. کئی دفعہ آپ کی زندگی کے بہت بڑے بڑے چیلنجز بھی ہوتے ہیں پاسٹ کے, اور وہ بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں پریزنٹ ٹائم میں نا. مثلا کسی کا کوئی ابیوز ہے, یا خاندان میں بہت زیادہ مشکلات ہیں, یا آپ کی اپنی پرسنالٹی میں لو سیلف اسٹیم ہے, آپ اپنے آپ کو اچھا انسان نہیں سمجھتے, یا یہ کہ ہمارے پاس ایسے بھی اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں جن کا کسی کے ساتھ کوئی کسی ریلیشن شپ ہے, حرام ریلیشن شپ ہیں, بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہوئی ہیں. اب ان کو اس پہ بہت شرمندگی ہے, وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتے, اور ان کو سمجھ نہیں آتی وہ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں. تو ان سارے دکھوں کو سمیٹ لیں, پاس کی ساری باتوں کو ایک جگہ لے کر آئیں. یہ نہ کہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے اچھا میں لسٹ بناتی جاتی ہوں کہ کیا کیا مجھے مشکلات رہی ہیں, کیا میرے چیلنجز تھے, کیا ابھی بھی مجھے باتیں ان کے وہی بات ہے فلیش بیکس آتے ہیں, پرانے ڈرامے یاد آتے ہیں اپنی زندگی کے, سب کو میں لکھتی جاؤں. اچھا اب پریزنٹ میں کیا کرنا ہے, پریزنٹ میں کیا ہونا چاہیے, ان کو ریپیٹ نہیں کرنا. لیکن کیسے؟ جب آپ کلاس روم میں انٹر ہو جائیں تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بتانا ہے کہ جو آج آیات یا آج کا جو سبق ہوگا, قرآن مجید کی آیات بھی ہوں گی, کوئی سبجیکٹس بھی ہوں گے, جو کچھ بھی مجھے پڑھایا جائے گا, میں نے ان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کے کون سے چیلنجز میں یہ مجھے مدد دیتا ہے, اور میں نے اس پہ توجہ دیتے ہوئے آج اسی وقت میں کام کرنا شروع کر دینا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ بیبی سٹیپس لینا شروع کر دیتے ہیں, 1% پہ جاتے ہیں. 1% اگر آپ نے ڈیلی کر لیا نا, مثلا غصے کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سوچا کہ ہاں میری تو لسٹ میں موجود تھا, تو بہت غصہ مجھے آتا ہے, اور امی ابو سے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں, بہن بھائیوں پہ بھی غصہ آتا ہے, اپنے اوپر بھی غصہ آتا ہے, میں غصے میں ہی رہتی ہوں. اب میں نے پڑھ لیا ہے, اور اس میں اتنی ٹپس مجھے مل گئی ہیں. جب ہم تفسیر کر رہے ہیں, استاذہ کی تفسیر سن رہے ہیں, پھر گروپس ہو رہے ہیں, پھر ٹیچر ڈسکس کر رہے ہیں, تو میں ایسے کرتی ہوں کہ میں اپنے پاس وہ پوائنٹس لکھتی ہوں, اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دوں گی. اور کام میں نے کیسے کرنا ہے کہ پریزنٹ میں رہتے ہوئے میں نے سوچنا ہے کہ ان میں سے کس ٹپ کو کیسے اختیار کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا پلان آپ کے لیے ٹیلر میڈ ہوگا. ہم باقی جب ہمارے کلاس فیلوز ہوتے ہیں, سب ساتھی ڈسکشن کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اگلے دن ہی کہے کہ باجی مجھے اتنا غصہ آتا تھا, اتنا غصہ آتا تھا, اور اب مجھے غصہ نہیں آتا. اور آپ سوچ رہی ہیں مجھے تو ابھی بھی بہت غصہ آتا ہے, میں شاید گناہ گار ہوں. پھر ہم پاس میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم اس ٹائم زون میں چلے جاتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بتا دیں نہیں, اس کی سچویشن فرق ہے, میری سچویشن فرق ہے, میری پرسنالٹی فرق ہے. اچھا میں نے کیا کیا, پہلے میں مثلا میرا غصہ اگر میں دیکھوں 10 کے اسکیل پہ تو 10 آؤٹ آف 10 تھا. اب میرا غصہ کتنا آ رہا ہے, 8 آؤٹ آف 10. ہو سکتا ہے کہ میرے گھر والے بھی ابھی یہ سوچ رہے ہوں کہ فائدہ کیا ہوا ہے, 2 مہینے ہو گئے ہیں تمہیں کورس میں جاتے ہوئے, کوئی تبدیلی نہیں تمہارے اندر آئی. اور کبھی کبھی کوئی ٹیچر بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ بدل کیوں نہیں رہے, لیکن آپ کو خود سے اس سکورنگ کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے کہ میں 8 آؤٹ آف 10 پہ آ گئی ہوں. تو کیا کرنا ہے اس وقت, شاباش, آپ 8 آؤٹ آف 10 پہ آ گئے ہیں, آپ نے اپنے غصے کو کم کر لیا ہے. پھر 6 مہینے بعد پھر اسیس کرنا ہے, ہاں بھی اب کیا ہے, کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سے کانسیپٹس ڈفرنٹ طریقے سے بار بار آ رہے ہیں, بار بار وہ پوائنٹس آ رہے ہیں. یہ غیبت بھی ہے, یہ محبتوں کے امتحان بھی ہیں, یہ آزمائشوں کی بات بھی ہے. تو پریزنٹ مومنٹ میں آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اس کانسیپٹ کو میں اچھی طرح سے سمجھوں. اگر آپ وہاں بیٹھ کے یا تو پاسٹ کا سوچ رہے ہیں, یا سوچ رہے ہیں اللہ یہ کیسے یاد ہوگا, یہ نہیں یاد ہوگا, مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا, میرے نمبر نہیں آئیں گے, میں نہیں پڑھ سکوں گی, مجھے نہیں لگتا میں کر سکتی ہوں, مجھے پھر پتا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہے مجھ سے, میں بہت گناہ گار ہوں, میں نہیں کر سکتی.
اچھا کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کے گھر والوں نے ان کو منت سماجت کر کے بھیجا ہے اور وہ شرطیاں آئے ہیں، ٹھیک ہے میں 1 سال کا کورس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں جس مرضی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہوں گی میں پڑھوں گی، جو میرا دل چاہے گا میں کروں گی. اما ابا کہتے ہیں اللہ کرے کہ قرآن اس کے دل میں اتر جائے، ٹھیک ہے یہ جو ہمیں ٹارچر دیتی ہے اور بلی کرتی ہے یہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے بیٹا جاؤ پڑھ لو 1 سال. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ پاسٹ کے بارے میں جب بھی سوچتے ہیں تو وہ کیسے سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو بہت اچھی ہوں، میرے گھر والے خراب، بیکورڈ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ چیزیں ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤں گی کلاس میں، اور کلاس میں وہ ایسے بیٹھتے ہیں جیسے وہ کسی پہ وہ کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں. باجی نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا، یاد نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی، دل ہی نہیں نہ چاہ رہا. فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے گزارے لائک کیفیٹیریا سے کھینچ کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے بریک کے بعد، دل نہیں چاہ رہا ہوتا ان کا. حالانکہ دیکھیں جب وہ آیات پڑھتے ہیں نا تو اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے اس پریزنٹ مومنٹ میں، پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، سمجھو اف یہ بات کتنی اچھی ہے. لیکن اوپر سے کوئی بات کرتا ہے یا گھر میں بھی کوئی پوچھ لے کیا پڑھ رہے ہو، کوئی بار بار ریپیٹ. مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہاں پہ لوگوں کی کیسی سوچیں ہیں، ہر ایک کے سامنے ہم پریٹینڈ کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیا پریزنٹ وقت کا صحیح استعمال ہے؟ نہیں. اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، آپ کے جو بھی بیریئرز ہیں ریلیکس کریں، اور ریلیکس کر کے آپ اپنے آپ کو بتائیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچا ہی دیا ہے، میں آ ہی گئی ہوں، تو مجھے یہ اپرچونٹی مل رہا ہے میں اس کو کیوں کھوؤں، میں کیوں نہ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لوں اور سمجھ لوں. اور اس کے لیے ایک ٹرم یہ بھی استعمال کی جاتی ہے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے وائٹل بیہیویئر. وائٹل بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ جس وقت جو کام کرنا چاہیے آپ اس پہ توجہ دیں، یہ وقت کا بہترین استعمال ہو جاتا ہے. مثلا اذان کی آواز پہ وائٹل بیہیویئر کیا ہے، نماز کی تیاری شروع کرتے ہیں، دعائیں اپنی پڑھیں، اذان کا جواب دیں. لیکن اگر اذان کی آواز آ رہی ہے اور آپ وہی بات ہے کسی اپنے دکھ میں پریشانی میں کسی مسئلے کو پیچیدگی کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وقت تو چلا گیا، وہ وقت آپ نے کھو دیا، وائٹل بیہیویئر نہیں آپ نے دیا. کھانا کھانے کے وقت میں وائٹل بیہیویئر کون سا ہے، کھانا کھائیں، بھوک نہیں ہے، پھر آدھی رات کو فریج کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں. یا وہی بات ہے کسی فوڈ سروس کو فون کر رہے ہیں کہ کھانا ڈیلیور کر جاؤ، اماں ابا تو سوئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اوپر سے پھینک دینا، میں ابھی پیسے اوپر سے پھینک دوں گی. ایسے تو نہیں ہوتا نا، یہ وائٹل بیہیویئر تو نہیں ہے. جب رات کے 10 بجتے ہیں تو وائٹل بیہیویئر کیا ہے، سو جانا. نہیں میں تو رات کو ہی پڑھتی ہوں، میرے تو 14 طبق روشن ہوتے ہیں اس وقت، مجھے سمجھ تب آتا ہے. لیکن آپ کا دماغ میڈیکلی کیا کہہ رہا ہے، سو جاؤ. آپ سوئیں گے تو وہ جو آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں ہے وہ سونے کے پروسیس میں لانگ ٹرم میموری میں جائے گا، اسی لیے تو یاد نہیں ہوتا، وقت پہ سونا ہی نہیں ہے. گھر جاتے ہیں اپنے والدین کو، فیملی ممبرز کو دیکھتے ہیں تو وائٹل بیہیویئر کیا ہے، سلام کرنا، اچھی طرح بات کرنی. اگر کوئی پوچھتا ہے بزرگوں میں سے بیٹا آج کا دن کیسا گزرا، تو وائٹل بیہیویئر کیا ہے، ان کو بتانا، ان سے شیئرنگ کرنی. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں سر میں درد ہے، سارا دن بیٹھ بیٹھ کے کمر کا حشر ہو گیا، مجھے نہیں پتا، مجھے سونے دے، میرا موڈ بہت خراب ہے. یہ وائٹل بیہیویئر نہیں ہے، کیونکہ ہم صحیح بیہیویئر نہیں دے رہے ہوتے کرنٹ ٹائم میں، اسی لیے ہم وہ والی باتیں پاس بنتی ہیں. پھر ہم جگہ جگہ بیٹھ کے نا اپنے دکھ سناتے ہیں، باجی مجھ سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، نہ میرے امی ابو نے کی، نہ میرے بہن بھائی نے کی، سب مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، میں اکیلی بیٹھ کے کھانا کھاتی ہوں. اور یہ نہیں بتاتے رات کے 2 بجے ہیں وہ. باجی میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میرے مسئلے کتنے ہیں. میرے جیسا بندہ کہتا ہے بھئی آپ وائٹل بیہیویئر دیں، کلاس میں ہے تو کلاس میں رہیں، گروپ میں ہے تو گروپ میں رہیں، راستے میں ہے تو سوچیں کائنات کی نشانیوں پہ توجہ دینی ہے. یہ وائٹل بیہیویئر ہے اس وقت کا. ہم کہہ رہے تھے کیا مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے، ٹریفک ہے، پاکستان ہے،
کھڈے ہیں، ٹیکسی ہے، وین ہے، پیسہ چاہیے مجھے، لمبی سی بڑی سی اپنی گاڑی ہو. اگر وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا بھی، کوئی بڑی گاڑی میں بھی آ رہا ہے، لیٹسٹ گاڑی میں بھی آ رہا ہے، لیکن وائٹل بیہیویئر نہیں دینا آتا، وہ کسی اور غم کے بارے میں سوچ رہا ہے. اسی وجہ سے شکر گزاری نہیں آتی. شکر گزاری بھی وائٹل بیہیویئر کے ساتھ ہے. کلاس ہوئی، اس میں وائٹل بیہیویئر، توجہ کلاس پہ، پیپر چیٹنگ نہیں کرنی، دوست کو اپنے اشارے نہیں کرنے، اور باتیں نہیں سوچتے رہنا، بار بار اپنے دماغ کو کہنے آ جاؤ بھائی وائٹل بیہیویئر پہ، جو کرنے والا کام ہے اس کو کرو. جب وہ کرنے والے کام کو آپ کریں گے، آپ کے اندر شکر گزاری آئے گی، آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں. اور فیوچر ایک ہے، مستقبل. جو لوگ مستقبل میں رہتے ہیں وہ اکثر اینکشس رہتے ہیں، جن کو پینک اٹیک ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہیں بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں. اس کی میں آپ کو بڑی مزے کی مثال دیتی ہوں، اس کو آپ کو سن کے بڑی تسکین ملے گی. آپ میں سے کچھ لوگ 16 سال یا 17 سال کے ہیں اور امی بیٹھ کے سوچ رہی ہیں اس کی کب رشتہ آئے گا، کب شادی ہوگی. کہتی بیٹا تم اپنی الماری تو ٹھیک کر نہیں سکتی، تم شادی کے بعد سسرال والوں کی خدمت کیسے کرو گی؟ تو آپ کہتی امی بھی میں نے میٹرک بھی نہیں کیا، اور امی پریشان ہیں اس بات پہ. یہ ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں ایسی باتیں سوچتے رہنا. ٹھیک ہے وہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن ابھی آپ اگر کرنے والے کاموں پہ توجہ دے دیں گے تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا. ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، ہوگا تو آپ ساتھ ساتھ پڑھ لینا. آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ جس دن ٹیسٹ آئے گا آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. فیوچر کو دیکھیں کہ فیوچر کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے. اب آپ دیکھیں جو بچیاں اپنے اوپر اس ٹائم میں، ماضی میں اور حال میں صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی، وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہی ہوتی، اب فیوچر آتا ہے نا، اب فیوچر کے بارے میں کیسے سوچتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میں نے فلاں کو دیکھا تھا اور فلاں لڑکی نے بڑا سفر کیا، میں ویمن رائٹس کی چیمپئن بنوں گی، اور میں شادی نہیں کروں گی، اور میں اتنا زیادہ پڑھوں گی، اور میں مردوں کو بتاؤں گی کہ عورت کیسی ہوتی ہے. حالانکہ آپ اپنی ڈومین میں رہ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں جو وہ مرد نہیں کر رہے. آپ کو فیوچر میں ایسی بے ہنگم پلاننگ کی کیا ضرورت ہے؟ کئی گھروں میں جیسے مشکل حالات بھی ہوتے ہیں نا، مثلاً اماں ابا میں نہیں بنی، بہت لڑتے ہیں پیرنٹس، یا سیپریشن ہوئی یا ڈیورس ہوئی، سنگل پیرنٹ ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا بہن بھائیوں میں سے کسی کی شادی ہوئی اور ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں نا، ہسبینڈ وائف کے، کہتے ہیں شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. ہم نے مستقبل کے لیے کیا پلاننگ بنا لی؟ شادی نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیسے ہیں تو اپنے لیے کیا پلان بناتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے مستقبل کے لیے کیا پلان بنانا ہے؟ شادی کرنی چاہیے اور مجھے بس وہ والے بیہیویئر نہیں ریپیٹ کرنے. جو بھی قوانین، جو بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ بیسٹ ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں وہ بیسٹ ہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے ان بیہیویئرز کو ریپیٹ نہیں کرنا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور قانون کو نہیں توڑنا. آپ دیکھیں اسی وجہ سے لوگ مستقبل کے لیے کیسے فیصلے کرتے ہیں. مثلا میں نے ایک نمازی کو دیکھا، فلاں اتنی بدتمیز تھی، اتنی یہ تھی، تو میں نے نماز نہیں پڑھنی. نہیں، ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں فیوچر کے لیے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور میں نے بدتمیز بھی نہیں بننا. مثلا آپ ایک ادارے میں آئے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اب یہاں پر بھی افراد جو آپ کو سپروائز کریں وہ انسان ہے نا. کئی جگہوں پہ ان کو آپ کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے کہ جی آپ یونیفارم میں کیوں نہیں ہیں، آپ نے موبائل کیوں کھولا، آپ نے یہ کام ایسے کیوں کیا. اب ہمیں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ اس دائرہ کار میں آ جائیں، اس کام کو اپنا درست کر لیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے آئندہ اس ادارے میں نہیں آنا. ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں، جس ادارے سے مجھے خیر مل رہی ہے، ایک اوتھینٹک جگہ ہے، وہاں پہ میں نے آنا ہے، میں نے وہاں سے سیکھنا ہے. مجھے جب موقع ملے گا کچھ کرنے کا، میں وہ والا بیہیویئر نہیں دوں گی، میں اس سچویشن کو زیادہ اچھی طرح سے ہینڈل کروں گی. آج کل کی بہت سی ینگ بچیاں ایسی باتیں بھی کرتی ہیں، میں نے بچہ نہیں پیدا کرنا، میرے ماں باپ نے مجھے محبت نہیں دی، خیال نہیں رکھا، میں نے بچہ ہی نہیں پیدا کرنا، میں نہیں ہینڈل کر سکتی بچہ. غلط سوچ ہے. یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ امت کی نمبر پہ
فخر کریں گے. تو آپ کہتے ہیں نہیں شادی ہوگی, اللہ نے توفیق دی تو بچے بھی ہوں گے, میں ان کی تربیت اچھی کروں گی, جو کمی بیشی میرے والدین سے رہے گی, اب میں نے قرآن پڑھ لیا ہے, قرآن کے سفر میں آئی ہوں تو میں اس کو ٹھیک کروں گی. تو یہاں سے اب آپ کو ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے. ٹائم مینجمنٹ ایک مسلمان کے لیے جو قرآن کے سفر میں آتا ہے وہ ٹپیکل ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک لسٹ دے دوں گی, یہ کام ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. مسلمان کے لیے, مومن کے لیے جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے, اپنے مقصد حیات کو سمجھنا چاہتا ہے, اس کو پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر کے کنیکشن کو ٹھیک کرنا ہے. نہیں تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا کہ آپ یہاں بیٹھ کے یہ سبق پڑھ رہے ہوں گے لیکن آپ کنفیوز رہیں گے, آپ پریشان رہیں گے, آپ سے بہت سے کام صحیح طرح سے کیے نہیں جائیں گے. آپ دیکھیں سورہ الکہف جو کہ ہم جمعے کو پڑھتے ہیں, اس کی آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو بڑے اچھے نمبر لے لیتے ہیں, پیپرز میں بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں, ایک سٹیج آتا ہے 1 سال کے کورس کے بعد جی آپ کو ایک ڈپلوما مل گیا, لیکن بیہیویئرز نہیں بدلتے, اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کام رجسٹر نہیں ہوتے. تو یہاں پر جب آپ کو سٹریس دیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے نمبر لینے ہیں, آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے سبق یاد کرنا ہے, آپ نے مانتے پوری کرنی ہے, آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سنانی ہے, آپ نے تجوید کو صحیح طرح پڑھنا ہے, آپ کے جو فقہ کے سبجیکٹس ہیں ان کو آپ نے صحیح طرح سے اٹینڈ کرنا ہے. نمبر سے فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار پڑھتے ہیں, آپ اس کانسیپٹ کو صحیح طرح دل دماغ میں بٹھاتے ہیں, کیونکہ آپ کو اپنے عمل کے لیے بھی وہ چاہیے ہے یادداشت میں, اور آپ کو آگے لوگوں کو پہنچانے کے لیے بھی یادداشت میں چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ اس وجہ سے امتحان ہوتے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے کہ ہمیں ہر کام کو سیکھتے وقت یہ سوچنا ہے کہ یہ میرے رب کو راضی کر رہا ہے یہ کام کہ نہیں کر رہا.